اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج وہ روٹین کے مطابق قرآن حکیم تو نہیں پڑھاؤں گا، امام علی مقام کی شہادت کے اوپر گفتگو کروں، اور شاید میں نہ کرتا کیونکہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں یہ بھی امام علی مقام کا کام ہے، قرآن کا کام ہی ان کا کام ہے، وہ نہ کرتا۔ لیکن میں نے ان دنوں میں جو پچھلا ہفتہ پورا گزرا ہے، جو گفتگو سنی ہے، چاہے اہل تشیع کی طرف سے ہو، چاہے ہمارے مومن مسلمان اپنے آپ کو کہنے والے بھائیوں کی طرف سے ہو، سب کا لب لباب یہ تھا کہ امام کی شان یہ ہے، شان تو بیان کرتے رہے، اور خاص طور پہ 4 لیکچرز میں نے ایک ہی عالم دین مفتی صاحب کے سنے۔ وہ جملہ تو کہتے رہے کہ ہمیں امام علی مقام کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا چاہیے، حاشا اللہ انہوں نے شروع سے لے کر 100 دفعہ سے زائد دفعہ یہ جملہ کہا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ ان کی تعلیمات تھیں کیا، لوگ کس پر عمل کریں۔ اور ایک جملہ تسلسل سے دہرایا گیا کہ اسلام کو بچانے کے لیے، نانا کے دین کو بچانے کے لیے امام علی مقام نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ کوئی بتاتا نہیں کہ دین کو کیا ہو گیا تھا، کہاں خطرہ آ گیا تھا۔ جب تک ان باتوں کا پتہ نہ ہو، عمل کے لیے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اگر انہوں نے شہادت دی ہے، اور اپنی نہیں اتنی بڑی شہادت، تو کوئی بڑی بات ہوگی تو تبھی انہوں نے شہادت دی ہے۔ ہم نے اس کو تلاش کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات نہیں دی، اپنے اللہ سے لے کر دی ہیں۔ تو جو رسول اللہ فرماتے ہیں وہ تعلیمات کس کی ہیں؟ وہ تو اللہ کی طرف۔ اس لیے قرآن حکیم نے کہا میرا رسول جو دے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ یہی تعلیمات۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ جا کر جب اسلامی حکومت بنائی ہے، دین کی تکمیل یہاں پر اللہ نے اپنے حکم سے کی، ورنہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اقتدار کو پسند کرنے والے بندے اپنے آپ کو بادشاہ کلوانے کے لیے تو نہیں آئے تھے نا، وہ تو دین کو پھیلانے کے لیے آئے تھے۔ تو اگر انہوں نے کوئی کام کیا ہے تو وہ دین ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر وہ اسلامی حکومت بنا سکتے تھے؟
تو جو اللہ کہیں، جو اس کے رسول کہیں اور جس پر ان کا عمل ہو، وہ سارا دین ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے دین کو الگ کر دیا اور سیاست کو الگ کر دی۔ دین کس بات کا نام ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ، کرینہ اور سلیقہ۔ یہ دین بتاتا ہے کہ تم باپ ہو، تمہارے یہ فرائض ہیں، تم اولاد ہو تو تمہارے یہ فرائض ہیں، تم شوہر ہو تو تمہارے یہ فرائض ہیں، اور تم بیوی ہو تو تمہارے یہ فرائض ہیں، تم والدین ہو تو تمہارے یہ فرائض ہیں، تم اولاد ہو تو تمہارے یہ فرائض ہیں۔ وہ بتاتا ہے تم مالک ہو تو تمہارے یہ فرائض ہیں، تم مزدور ہو اور کام کرنے والے ملازم ہو تو تمہارے یہ فرائض ہیں۔ یہ بتاتا ہے تم حکمران ہو تو تمہارے یہ فرائض ہیں، اور تم رعیت ہو تو تمہارے یہ فرائض ہیں۔ جب ہم اسلامی حکومت کہتے ہیں تو وہ اسلامی حکومت اس وقت تک نہیں بنتی جب تک علی منہج نبوت نہ ہو۔ علی منہج نبوت سے مراد جس طریقے سے محمد رسول اللہ نے وہ حکومت کی تھی، اگر اس نہج پر نہیں ہے تو وہ اسلامی حکومت نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں یہ بات سمجھا سکا ہوں کہ نہیں؟ دیر بعد یہ باتیں آپ سنیں گے تو میں چاہتا ہوں جہاں پر آپ کو چھوٹا سا بھی اشکال آئے تو مجھے بات نہ کرنے دیں، روک دیں، پہلے اس بات کی کلیئرٹی دے دو، پھر آگے چلو۔ میں چاہتا ہوں کہ میں سب کو تو نہیں سمجھا سکتا، لیکن کم سے کم جو میری کلاس میں آئے ہوئے لوگ ہیں وہ تو اس بات کو سمجھ کر جائیں۔ اور یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ سب کو سمجھا بھی سکوں۔ اسپیکنگ اینڈ کبھی بھی کمپریہنسو بات نہیں کر سکتا، تو اس کا ایک ہی طریقہ رسول اللہ نے بتایا ہے کہ پھر وہ سوال کر لو، جو تمہارے دماغ میں بات آئی ہے اس کی کلیئرٹی لے لو، تو کلیئرٹی ہو جائے تو پھر تمہارے لیے رستہ کوئی نہیں ہے سوائے اس کے اس پر عمل کرنے کا۔ منہج کا لفظ منہج منہج طریقے کو کہتے ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، روزہ، زکوٰۃ سکھایا، دین تھا، یہ ان کا طریقہ۔ انہوں نے دوسرے حلیف قبیلوں کو ملایا اور ان سے گفتگویں کی، یہ منہج ہے رسول اللہ کا۔ انہوں نے اسلامی حکومت بنائی، انہوں نے جنگیں کی، انہوں نے فتوحات حاصل کی، غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، جو جن پہ قبضہ کر لیا ہے اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، ایک ایک بات جو کھول کے بتا دی ہے، وہ پورا منہج نبوت ہے۔ اور یہ سمجھا کر پھر کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ محمد رسول اللہ کی ذات میں، اسی نمونے کو اپنانا۔ اور اپنے سامنے وہ لوگ تیار کیے جنہوں نے بعد میں خلافت راشدہ کو قائم کیا۔ اور 30 سال تک خلافت راشدہ علی منہج نبوت قائم رہی۔
انسان بنیادی طور پہ خلیفہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ میں نے انسان کو دنیا میں خلیفہ بنایا۔ خلیفہ کہتے ہیں نائب کو، جو میرے حکم کی اتباع کروائے دوسروں سے، وہ خلیفہ ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو بربنائے عہدہ، کیونکہ نبی اللہ تھے، نبی اللہ کے ہوتے ہوئے کوئی اور خلیفہ کے مقام پر بیٹھ سکتا تھا؟ تو حضور بر وقت خلیفہ بھی تھے اور امیر المومنین بھی تھے، نبی اللہ بھی تھے۔ نبی اللہ نے سمجھایا کہ میرے بعد جب تم خلیفہ چنو تو اللہ کی سنت کا خیال رکھنا کہ بربنائے عہدہ تم سب لوگ، ایک ایک انسان دنیا کا اللہ کا خلیفہ ہے۔ وَجَعَلْنِي فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وَإِنِّي جَعَلْنِي فِي الْأَرْضِ، میں دنیا میں خلیفہ۔ تو دنیا میں جتنے انسان آئے ہیں سب اللہ کے۔ اب کوئی خلافت کے حوالے سے اپنے اللہ کی بات کی مکمل اتباع کر کے کام کرے گا تو شاباش پائے گا۔ بالکل اسی طرح مرکزی حکومت گورنر یا وزیر اعلیٰ لگاتی ہے، وہ گورنر اور وزیر اعلیٰ سارے کے سارے جواب دہ ہوتے ہیں مرکزی حکومت کو۔ وہ اگر اپنے مرکزی حکومت کا کہنا نہ مانے تو وہ انہیں معزول کر دیتی ہے، اگر مانے تو شاباش دیتی ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ ہم سب کا حقیقی مالک تو اللہ ہی ہے، ہم اس کے خلیفہ ہیں۔ خلیفہ ہونے کے ناطے ہم سب برابر ہیں، کوئی کسی سے کم نہیں، کوئی کسی سے زیادہ نہیں۔ تو اجتماعیت کو قائم کرنے کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے؟ نماز میں دن میں 5 دفعہ سکھایا جاتا ہے میری عبادت کرنا ہے تو اکیلے اکیلے نہیں کرنا، میری عبادت کرنا ہے تو غیر منظم ہو کے نہیں کرنا، منظم ہو کے کرنا۔ آپ مسجد میں جائیں، وہ کوئی ادھر کھڑا ہو گیا، کوئی ادھر کھڑا ہو گیا، جماعت ہو جائے گی؟ اگر آگے امام کھڑا نہ ہو جماعت ہو جائے گی؟ اچھا، جماعت کے لیے امام کو بھی جو مقرر کیا ہے، راہ چلتے کو کہا کہ تو امام ہے، اس کے لیے بھی شرائط رکھی ہے۔ جو علم میں، جو عمل میں، اور علم خاص طور پہ جس کے لیے اسے کام سونپا گیا ہے وہ دوسروں سے بہتر ہو، اسی کو لگانا، دوسرے کو نہیں لگایا جا سکتا۔ اسی کو لگانا۔ اور اس کے لیے بھی کہا ہے کہ اگر امام لگاؤ وہ کام نہ کرے، وہ کام نہ کرے تو اسے معزول کر دینا۔ میں مثال دیتا ہوں، اللہ نے بتایا رسول اللہ کے ذریعے کہ میری نیابت کرنے والوں، میرے خلیفوں، جب امام نماز کے لیے پکارے تو ان کی امامت میں نماز پڑھنا، ان کے ہر حکم کی اطاعت کرنا۔ تم نے ابھی
فرض کیجئے کہ آپ کی رفتار اور ہے اور امام کی رفتار اور ہے، آپ ابھی رکوع کے اندر جو تسبیحات کرنی تھی مکمل نہیں کی، امام نے کر لی ہیں، وہ اللہ اکبر کہہ دے، وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ دے، تو آپ امام کے کاشن کے اوپر کھڑے ہو جائیں، اپنی تکمیل پہ نہ لگے رہیں۔ آپ کہیں کہ میں نے تو 3 دفعہ کہہ کے چھوڑنا، اللہ کہتا ہے تم منظم نہیں رہا، یہ پریکٹس کروائیے، ورنہ اجتماعیت قائم ہی نہیں رہ سکتی۔ دنیا میں انسان آتا ہے اکیلا آتا ہے، جانا ہے تو اکیلا جانا ہے، لیکن وہاں پہ جا کے امتحان اللہ جو لیتا ہے وہ اجتماعیت کا لیتا ہے، فرد کا نہیں لیتا۔ دنیا سے آیا نا، تیری اجتماعیت میں تیری ماں دی تھی، تیرا باپ دیا تھا، تیری اولاد دی تھی، تیری بیوی دی تھی، تیرے ہمسائے دیے تھے، بتا ان کے ساتھ کیا سلوک کر کے آیا۔ امتحان اجتماعیت کا ہے۔ اس اجتماعیت کو قائم کرنے کے لیے مسجد میں 5 دفعہ ہم روز جاتے ہیں۔ تو خلیفہ بنانے کے لیے، اپنا اجتماعیت کو قائم کرنے کے لیے، اپنے امام کو مقرر کرنے کے لیے، اپنے لیڈر کو مقرر کرنے کے لیے، جو علم میں جو نبی محترم اور اللہ جل شانہ کی اطاعت کے اندر دوسروں سے آگے ہو، اس کو اپنا امام، یعنی تم میں سے جو بہتر ہو، مومنین میں سے جو سب سے بہتر ہو تمہاری نظر میں، اللہ کی نظر کا اللہ کو پتہ، جو تمہاری نظر میں تمہارا امتحان ہو رہا ہے، جو بہتر ہو اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسے اپنا امیر بنا لے۔ نماز کی طرح وہ تمہاری اجتماعیت کا ذمہ دار بن جائے، تمہیں نیکی کا حکم دے اور برائیوں سے روک دے۔ ایک ہوتی ہے فرمائش، دعوت جسے ہم کہتے ہیں، دعوت کے لیے میں ہمسائے کو دعوت دیتا ہوں کہ نماز پڑھ، تو دعوت دے سکتا ہوں، امر نہیں کر سکتا، حکم نہیں دے سکتا۔ آپ اپنے بیٹے کو کہہ سکتے ہیں کہ نماز پڑھ، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا اس کے اوپر سلطان موجود ہے، آپ کی حکومت اس کے اوپر موجود ہے، گھر کے اندر آپ کو قوام اللہ نے بنا دیا ہے، اس قوام کا کہنا ماننا ضروری ہے، تو یہ اقتدار آپ کے پاس ہے۔ اس اقتدار کو اطاعت فرض قرار دے دی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، جو تم میں سارے معاملات کا ذمہ دار بنا دیا گیا ہے، پھر اس کی اطاعت بھی واجب۔ ہاں، وہ اطاعت واجب تو ہے، لیکن ساتھ یہ کہ جب تک وہ میرے اوامر کی اطاعت اور میرے نواہی کی ممانعت کرتا رہے۔ بنیادی کام اس کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہی دین۔ اب کسی کو دعوت دیں، کوئی قبول کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، لیکن اجتماعیت کے اندر جب ذمہ دار بنا دیا جائے کہ اسے کہا جائے کہ یہ کام اللہ نے منع کر دیا ہے، یہ نہیں کرنا، کوئی کرتا ہے اسے سمجھایا ضرور جائے گا، لیکن نہ کرے تو اس کی سزا اس کو دی جائے دنیا میں، تاکہ دشمنی میں نہیں، یاد رہے دشمنی میں نہیں، اس کی آخرت بچ جائے۔ سمجھایا ہے نہیں سمجھتا، پھر چوری کرتا ہے، ہاتھ کاٹ دو۔
اس کا ہاتھ کاٹ دو. جس کی چوری ہوئی ہے وہ ہاتھ نہ کاٹے. وہ صرف امیر المومنین کو درخواست کر سکتا ہے. امیر المومنین حکم نہیں دے سکتے کہ ہاتھ کاٹو. وہ تو اپنی سپاہ کے ذریعے اسے عدالت میں پیش کریں گے. عدالت میں وہ اپنی صفائی پیش کرے گا، شہادتیں دے گا. جس نے دعویٰ کیا وہ بھی شہادت دے گا. شہادتوں کی بنیاد پر قاضی فیصلہ کر دے گا. جو سزا وہ مقرر کر دے اللہ اس کے رسول کے مطابق، وہ بھی سزا نہیں دے سکتا. وہ صرف امیر المومنین کو، حکومت کو بتائے گا کہ یہ سزا میں مقرر کرتا ہوں. امپلیمنٹیشن کا کام وہ اسلامی حکومت کرے. اگر ہر ایک کو اجازت دے دی جائے تو فساد نہ برپا ہو جائے. یہ ہے وہ اجتماعیت کے فوائد جو اللہ آپ تک پہنچانا چاہ رہے. تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجتماعی طور پہ جو خلیفہ بنتا ہے، یا جس کو امیر المومنین کہتے ہیں، یا جس کو پرائم منسٹر کہتے ہیں آج کے زمانے میں، اس کے لیے ایک قانون بنا دیا. اور قانون یہ بنایا کہ جس نے بھی اقتدار میں آنا ہے وہ خود نہ آئے، خود اس کی خواہش نہ ہو. پہلا قانون یہ. جو خواہش کرے کہ مجھے امیر المومنین بنایا جائے، غلطی سے اسے عہدہ دے بھی دیا ہوا ہے تو واپس لے لو، اسے معزول کر دو، وہ اس کا اہل ہی نہیں. اس کی کسی بات سے، کسی عمل سے یہ ظاہر ہو جائے کہ یہ خود امیر المومنین بننا چاہتا ہے، اس کو تو کیونکہ وہ مفاد کا بندہ ہے، وہ امت کے اجتماعیت کو نقصان پہنچائے گا. کہا تم میں سے جو بہتر ہے تم چنو. کیا کہا جی؟ اسے تم نے چننا ہے. گویا جو اقتدار بنے گا وہ لوگوں کی بیعت کے ذریعے بنے گا. جو اقتدار بنے گا، جو امام بنے گا، جو خلیفہ اور پرائم منسٹر بنے گا، وہ اس کا ذریعہ کیا بتایا ہے؟ لوگوں کی رائے. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. تم خلیفہ بنانا چاہتے ہو، یہ تمہارا معاملہ آ گیا ہے، تو کیسے بنانا ہے؟ لوگوں کے مشورے سے بنانا. اب دیکھیے کہ آقا دنیا سے چلے گئے. اب تو کوئی نبی نہیں ہے، نبی آخر الزمان دنیا سے گئے. اب تو عام لوگوں میں سے کسی کو اپنا امیر المومنین بنانا ہے یا خلیفۃ الرسول بنانا ہے. کس کو بنانا ہے؟ تو پہلی بات میں نے بتایا کہ اس سے کسی بات کا اظہار نہ ہو کہ یہ خلیفہ بننا چاہتا ہے. اس سے اظہار نہ ہو. تو جس وقت پہلے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بنے ہیں حضرت ابوبکر صدیق، ان کے کسی اشارے سے، کسی بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ امیر المومنین بننا چاہتے ہیں؟ تو ایسے ہی کو چننا ہے، دوسرے کو نہیں چننا.
چننے کے لیے کہا کہ جو تم میں سے بہتر ہو، تم میں سے بنی سعدہ میں جب یہ باتیں چل رہی تھیں کہ کون خلیفہ بنے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا میری رائے میں، کس کی رائے میں؟ عوام نہیں کہا، میری رائے میں ہم میں سے سب سے بہتر جو ہستی ہے جو محمد رسول اللہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے یہ امارت کے فرائض سر انجام دے سکتی ہے، وہ ابا بکر۔ یہی کہا تھا، کوئی اور جملہ ہے؟ تو گویا کوئی دوسرا نامزد کرے کہ ہماری نظر میں یہ بہتر ہے، یہ اسلام کا طریقہ۔ خود نہ کہے، وہ کوئی شخص نامزد کرے کہ میرے نزدیک، اب وہ تو ایک فرد کی رائے ہے، وہ تو مشاورت سے ہونا ہے، زیادہ لوگوں کی رائے کیا ہے۔ کہیں کوئی معاملہ اتفاق رائے سے ہو جائے تو یہ معراج ہے، اگر اتفاق رائے سے نہیں ہوتا تو اکثریت رائے سے ہو، یہ اسلام چاہتا ہے۔ تو بنی ثقیفہ میں جو فیصلہ ہوا، زیادہ رائے حضرت ابوبکر کے حق میں آ گئی، حضرت ابوبکر کے ہاتھ میں آئی تو لوگوں نے بیعت کر لی، تو کیا خلیفہ بن گئے؟ ابھی انہوں نے کیئر ٹیکر کا کام شروع کیا ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 ماہ تک، پورے 6 ماہ تک کوئی نیا آرڈر جاری نہیں کیا سوائے اس کے کہ جو آرڈرز خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیے ہوئے تھے، جن کو جہاد کے لیے بھیجنا تھا، جو جو کام کہے ہوئے تھے، ان کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا، کیونکہ ابھی تو امیر المومنین بنا ہی نہیں، ابھی تو چند سردار جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کی خبر سن کے مدینہ تشریف لے آئے تھے، یا جو رہتے ہی اس علاقے میں ہیں، ابھی تو بیعت انہوں نے کی ہے۔ مملکت تو بڑی، 6 ماہ تک، جب تک تمام شہروں سے اور چھوٹے چھوٹے قصبوں سے رائے آ نہیں گئی، اس وقت تک وہ خلیفۃ المسلمین نہیں بنے، کیئر ٹیکر تھے۔ کوئی ایک آرڈر 6 ماہ میں نہیں کیا، اپنے معاملات سے غفلت میں نہیں تھے کہ انہوں نے 6 ماہ نہیں کیا۔ موسٹ ویجیلنٹ انسان تھے، اور یہ بھی جان جائیے کہ وہ انتخاب ہوتا کیسے تھا۔ اب بہت ساری بحثیں یہاں پہ الجھانے کے لیے لوگ کر دیتے ہیں۔ لے مین وہ پڑھا لکھا ہو یا پڑھا لکھا نہ ہو، وہ بہت سمجھدار ہو، وہ بہت سمجھدار نہ ہو، جسے عام عوام، ہم زبان میں عوام کہتے ہیں، اس میں سارے ہی آ جاتے ہیں۔ عوام اپنے میں سے اپنے علاقے کے بہترین آدمی کو اپنا نمائندہ پہلے چن لے، تو ہر قبیلے کے لوگ اس زمانے میں جس ایریے میں رہتے تھے، وہ قبیلہ
اپنے میں سے جو بہترین آدمی ہوتا تھا اس کو اپنا لیڈر چن لیتے، وہ قبیلے کا سردار بن جاتا۔ یہ قبیلے کا سردار جب عام آدمیوں نے چن کر اسے اپنا بنا لیا ہوتا تو اس کے یہاں پر بھی ایسا ہی تھا۔ عصر جاہلیت کی بات کر رہا ہوں، اس زمانے میں بھی ایسا ہی تھا۔ سردار اگر اپنی ان خصوصیات پر قائم رہے جس کی بنیاد پہ چنا گیا ہے تو وہ سردار رہتا تھا، نہیں تو بستی کے لوگ اسے معزول کر دیتے تھے، اپنا نیا سردار چن لیتے۔ جس طرح امام صاحب جن کی میں نے مثال شروع کی، ان کو حکم تھا کہ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن حکیم کی کوئی بڑی آیت یا کم از کم چھوٹی ہوں تو 3 آیات ضرور پڑھنا۔ وہ سورہ فاتحہ تو پڑھیں، لیکن سورہ فاتحہ کی مکمل کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرنی شروع کر دیں تو نماز ہو جائے گی؟ اپنے اس کام سے ہٹ گئے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو معزول کرنا۔ فرض کیجئے وہ حدیث بھی بیان نہیں کرتا، ڈاکٹر صاحب وہ ہیر پڑھنے لگ جاتا ہے، پڑھی ہے سورہ فاتحہ اس نے، اس کے بعد ہیر پڑھنے لگ جاتا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ نماز سے تو پہلے بھی ٹوٹ گئی ہے، حدیث پڑھن نال بھی۔ بولنے کیا کریں گے اسے؟ اسے بھی معزول کریں، معزول کریں، وہ اس کا ہے نہیں رہا۔ بالکل اسی طرح جن صفات کی بنیاد پر، صفات کیا ہیں؟ جو تم میں سے ظاہری طور پر، دل کا حال رب جانے، دل کا حال وہ تو تم رب ہو نہیں، اس لیے دل کا حال نہیں جان سکتے۔ ظاہری طور پر وہ اللہ اس کے رسول کی احکام کی پابندی کرتا ہو اور مناہی سے بچتا ہو، اور جس کام کے لیے چنا جا رہا ہے اس کی صلاحیت رکھتا ہو، اس کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ اگر وہ صلاحیت نہیں رکھتا، بڑا نیک آدمی ہے لیکن وہ صلاحیت ہی نہیں رکھتا تو اس کو کوئی کام سونپیں گے؟ بڑا نیک آدمی ہو، اسے کہیں جا کے میری کار ٹھیک کر دے، لیکن کار کا وہ مکینک ہی نہیں ہے، کار اسے ٹھیک کرنی نہیں آتی، کر لے گا، بہت نیک آدمی ہے۔ جو صلاحیتوں کے اعتبار سے، اپنی دینداری کے اعتبار سے تم میں سے سب سے بہتر ہو، اس کو چننا ہے۔ وہ چن لے، اس کو چن لیا جائے تو وہ سردار اپنے میں سے سب سے بہتر، یہ جو سردار چنے ہوئے ہیں ان سرداروں میں سے جو سب سے بہتر آدمی ہو اس کو اپنا امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین وہ چن لے۔ یہ نظام اللہ جل شانہ نے محمد رسول اللہ کے ذریعے صحابہ کو سمجھایا، اسی لیے بستیوں کے لوگوں نے اپنے سے بہترین آدمی کو چن کر اپنا جو بنایا تھا اپنے قبیلے کا سردار، ان سرداروں نے بیعت بھیجی کہ ہم تو ابوبکر کو اپنا خلیفہ مانتے،
بیعت کے ذریعے پھر وہ امیر المومنین، وہ خلیفۃ المسلمین بن گئے۔ یہ نظام محمد رسول اللہ کا سکھایا ہوا تھا۔ اب اس نے صرف سیاسی کام نہیں کرنے، علی منہج نبوت کرنے ہیں، تو امر بالمعروف بھی اسی نے کرنا ہے، نہی عن المنکر بھی اسی نے کرنا ہے، اور ان کی مخالفت کرنے والوں کے اوپر سزاؤں کی امپلیمنٹیشن، حدود کو قائم بھی اسی نے کرنا ہے جو اللہ نے حدود قائم کر دی۔ اللہ کی حدود کو توڑنے کی اجازت دے گا پھر یہ سارا کام اب اسی نے کرنا۔ جس وقت حضرت حسین علی مقام کا زمانہ آیا تو رسالت مآب اور خلافت راشدہ نے تو سکھایا تھا کہ تم میں سے جو بہتر ہو اور اس سے کوئی رائے نہ نکلتی ہو، کوئی اشارہ بھی نہ ملتا ہو کہ وہ خود بننا چاہتا ہے، اس کو تم چن کر اپنا امیر المومنین بنا لینا، جو صلاحیتوں کے اعتبار سے بہتر۔ گویا بیعت کے ذریعے اقتدار ہوگا، نہ کہ اقتدار کے ذریعے بیعت ہوگی۔ اب جب حضرت امام علی مقام کا زمانہ آیا تو سرکار کے دیے ہوئے اس نظام کو بدل دیا گیا۔ اب اقتدار کے ذریعے بیعت لی جانے لگی، اقتدار کے ذریعے بیعت لی جانے لگی۔ اگر رسالت مآب کے نظام کو بدل دیا جائے تو وہ اسلامی حکومت کہلا سکتی؟ یہ زمانہ جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ بات بھی ذہن میں رہے، ہم سب انسان ہیں نا، صحابہ بھی نہیں، آواز نہیں مجھے آئی ہے، انسان غلطی بھی کرتا ہے اور اچھے کام بھی کرتا ہے۔ کرائٹیریا ذرا اپنا پہلے طے کر لے۔ اگر اچھا انسان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نزدیک بھی ایک انسان ہے، اس نے غلطیاں بھی کی ہیں، اس نے برائیاں بھی کی ہیں اور اچھائیاں بھی کی ہیں۔ جس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا فیصلہ اس کے مطابق کر دیا جائے گا۔ جس کا جنت کا فیصلہ ہوگا برائیاں اس نے بھی کی ہوں گی۔ اور جس کا دوزخ کا فیصلہ ہوگا نیکیاں اس نے بھی کی ہوں گی، لیکن جس کا پلڑا بھاری ہوگا فیصلہ اس کے حق میں ہوگا۔ یہ کرائٹیریا کس کا ہے؟ بدلنا نہیں۔ ہر انسان غلطی بھی کرتا ہے، اچھے کام بھی کرتا ہے، وہ اس کا مجموعہ ہے۔ شاباش ادھر سے لینی ہے، سزا بھی ادھر سے لینی۔ اب دیکھیے کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین بنے تو پہلا خطاب جو مدینہ منورہ آ کے کیا ہے، اس خطاب کا ڈائریکٹ اقتصاب وہ میں آپ کو سنانے لگا۔ اللہ کی حمد و ثنا، اس کے بعد اما بعد، فَإِنِّي وَاللَّهِ مَا وَلَّيْتُ أَمْرَكُمْ حِينَ وَلَّيْتُهُ وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّكُمْ لَا تُسِرُّونَ بِوِلَایَتِي۔
ولا تحبونہا وانی اعلم بما فی نفوسکم من ذلک ولکنی خالصتکم بسیفی ھذا مخافۃ وإن لم تجدونی اقوم کلو فردو منی ببعض. فإنی واللہ ما ولیت امرکم حین ولیت، جب خدا کی قسم جب میں نے تمہارا اقتدار سنبھالا تھا، وأنا أعلم، میں جانتا تھا، انکم لا تسرون بولایتی، میرے اس اقتدار سے تم خوش نہیں تھے، میرے اس اقتدار سے تم خوش نہیں تھے. ولا تحبونہا، نہ تم مجھ سے محبت کرتے تھے. وإنی لعالم، اور یقیناً میں جانتا ہوں، یہ لام شروع میں جو ہے وہ آپ کو پتہ یقیناً کے لیے ہوتا ہے. وإنی لعالم بما فی نفوسکم من ذلک، اس کے متعلق جو تمہارے دلوں میں بات تھی وہ مجھے پتہ ہے. لعالم، یقیناً میں جانتا ہوں، تم مجھے پسند نہیں کرتے. ولیکنی خالصتکم بسیفی ھذا، لیکن میں نے تمہیں اپنی اس تلوار سے مجبور کیا ہے. وإن لم تجدونی اقم بحقکم، اگر اپنے حق میں تم مجھے پورا نہ پاؤ، کلہ، سارے کا سارا نہ پاؤ ویسا ہی، فردو منی ببعضہ، تو چلو کچھ حصے کا جو میں کروں تو اس پہ راضی ہو جانا، سارا تمہارے حقوق کا کرنا میں بھی دوں. تو حضرت خود امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی رضا سے آئے ہوئے تھے. انہوں نے اقتدار پہلے لے لیا تھا. اقتدار لینے کے بعد جب لوگوں نے دیکھا کہ اب طاقت کے ذریعے وہ سب سے بیعت لے رہے ہیں، اور جو بیعت نہیں کرتا وہ اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے، اس کے بعد لوگوں نے اگر بیعت کر لی ہے تو وہ کیا بیعت ہے؟ بیعت لی تھی انہوں نے، لیکن اقتدار کے بعد. اور اگر امام علی مقام کا تیسرا خطبہ جو کربلا کے اندر کہا ہے حمد و ثنا کے بعد، وہ بھی اپنے موقف کو بیان کرتے ہوئے پہلا جملہ جو کہا ہے وہ یہ ہے، سمیت من جدی بہذ اذنی، خدا کی قسم میں نے اپنے نانا سے کہتے ہوئے ان کانوں سے سنا. یہ کہتے انہوں نے دونوں انگلیاں کانوں پہ رکھی، ان کانوں سے سنا ہے. اقتدار بیعت کے ذریعے لیا جاتا ہے، بیعت اقتدار کے ذریعے نہیں لی جاتی. میں کوئی بات سمجھا سکا جی؟ انہوں نے شام کی حکومت تو ایز اے گورنر تھی، امیر المومنین تو نہیں تھی. اس دوران بڑے بڑے سرداروں سے تعلقات بنا کے طاقت بنا لی. طاقت بنانے کے بعد کہا آپ میری بیعت کرو. جو طاقت کے ذریعے بیعت لی جاتی ہے وہ بیعت ہوتی ہے. 3 چیزیں اسلام میں کسی صورت بھی جائز نہیں. جبر کی بنیاد پر نکاح نکاح نہیں، طلاق طلاق نہیں، اور بیعت بیعت نہیں. کوئی زبردستی کسی عورت سے کہہ دے کہ میں نے تیرے ساتھ نکاح کر لیا ہے، کر دستخط یا لگا انگوٹھا یا مان کے میں نے تو میری بیوی ہے، ہو جائے گا نکاح؟ کوئی زبردستی کہے میں تجھے مار دوں گا ورنہ اس کو طلاق دے دے، ہو جائے گی طلاق؟ کوئی طلاق نہیں. جبر کے ساتھ بیعت نہیں، تو جبر کی بیعت بیعت نہیں ہوئی. یہ تو فرمان ہے. ایک نظام کو بدل کر دوسرا نظام لایا جا رہا تھا.
کیا تمام خلفائے راشدین بیعت کے ذریعے ہیں کہ بغیر بیعت کے آئے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کو کوئی شک ہے، وہ اس لیے وہ بھی چپ ہے کہ میں تو سب کو ساتھ لے کے چلتا ہوں۔ جی ڈاکٹر صاحب فرمائیں۔ حتیٰ کہ 5ویں خلیفہ راشد ان حکومتوں کے بعد بھی انسی خاندان کا بندہ عمر بن عبدالعزیز، جب عبد الملک کی وصیت کھولی گئی تو انہیں امیر المومنین بنانے کے لیے ان کا وصیت آ گئی۔ جی نہیں، وہ خلیفہ نہیں ہے، وہ آپ کے ہوں گے، ہمارے نہیں ہیں، وہ آپ کے ہوں گے، ہمارے نہیں ہیں۔ جو میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں، بیعت کو سمجھو۔ کیا انصار کی ساری بیعت نے انہیں مان لیا تھا؟ چاہے وہ ادھر کی بات ہو چاہے ادھر کی، ڈنڈی کہیں نہیں مارنی چاہیے۔ ڈنڈی ماریں گے تو آپ بات سچی کہہ ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے بھی جب کھولی گئی وصیت تو کہا کہ تم آج کے بعد امیر المومنین ہو۔ تو انہوں نے سب لوگوں کو بلایا، سب سرداروں کو بلایا اور کہا مجھے تم پر خلیفہ مقرر کر دیا گیا ہے اور مجھے کہہ رہے ہیں اب بیعت لو۔ میرے حبیب نے تو بیعت کے ذریعے خلیفہ ہوتا ہے، تو پہلے خلیفہ بنا کے بیعت کیسی؟ میں تو اس قابل بھی نہیں، میں نہیں خلیفہ بننا چاہتا۔ یہ زبردستی تمہارے گلوں میں میرا توق ڈال دیا ہے، بادشاہ بن گئے نا، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، اپنی آزاد مرضی سے جس کو مرضی چن لو۔ لوگوں نے کہا اتنی مدت ہو گئی ہے، ہم نے کبھی سنا ہی نہیں کہ لوگ بیعت کے ذریعے خود بادشاہ کہے۔ وہ تو بادشاہ بنے ہوئے تھے نا۔ تو 5ویں خلیفہ راشد انہیں کہتے اس لیے ہیں، انہوں نے پہلے اس سے آزاد کروا دیا، پھر لوگوں نے اتنی دیر کے بعد ہم نے یہ بات سنی ہے، ہم تو آپ ہی کو خلیفہ بنائیں گے۔ انصار کے سارے سرداروں نے کہہ دیا کہ آپ ہمارے خلیفہ، وہ بنا دیے۔ تو تب انہوں نے اس کو قبول کیا تھا، ورنہ قبول نہیں کیا۔ قبول کرنے کے بعد تب بھی وہ مصلی سے نہیں اٹھے۔ کچھ باتیں میں آگے بتاؤں گا۔ جب انہوں نے پہلے مظالم کو ختم کیا ہے پھر جائے نماز سے اٹھے۔ اسے خلیفہ راشد کہتے۔ جی عبد الملک کی وصیت تھی نا، بادشاہ عبد الملک تھا پہلے، عبد الملک کی وصیت تھی۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو میں نے پہلا خطبہ جو مدینہ منورہ میں دیا تھا، وہ ہمارے ابن کثیر بہت زبر مفسر اور مورخ ہیں، ان کی کتاب ہے بدایہ و نہایہ، میں نے وہاں سے لیا ہے۔ جلد نمبر 8 ہے اور صفحہ نمبر 132 ہے۔
کسی نے دیکھنا ہو تو وہاں سے جا کے دیکھ لیں، آپ کو، ورنہ اگر ابن کثیر بھی جھوٹا ہے نا تو پھر اس کی تفسیر بھی نہ پڑھو، وہ بھی نہیں پڑھنی چاہیے۔ جھوٹے کی کوئی بات لینی چاہیے، اور دین کی ابتدائی چیزوں کے اندر جو جھوٹ بولتا ہو۔ حضرت امام علی مقام دیکھ رہے تھے کہ اگر اس وقت نہ روکا گیا تو یہ سیلاب آگے بڑھ جائے گا اور پھر اسے روکنے والا کوئی اور کھڑا نہ ہوگا۔ کہ بار صحابہ بھی موجود تھے، کھڑے نہیں ہوئے۔ کہ بار صحابہ بھی موجود تھے، کھڑے نہیں ہوئے۔ اس بات کو لے لیا کہ جب ظلم کے ساتھ زبردستی کرنا شروع کر دیا ہے تو جان گنوانے کا کیا فائدہ، وقت کا انتظار کرتے۔ اگر یہی مسلط پیشی سامنے رکھی گئی تو کون کھڑا ہوگا؟ پھر تو نہیں کھڑا کوئی ہوگا تو پھر رہتی دنیا تک نظام ایسے ہی چلے گا۔ تو دیکھ لیجئے اسی خاندان میں سے عمر بن عبدالعزیز کے بعد سے لے کر اس لمحے تک جس وقت میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، حضرت حسین علی مقام کا ویژن اتنا زبردست تھا، کیا ابھی تک بیعت کے ذریعے اقتدار ہوتا ہے کہ اقتدار کے ذریعے بیعت ہوتی ہے؟ جو اقتدار میں بیٹھا ہوتا ہے نہ ہی ووٹ دیں، اسے ووٹ کرنے آتے ہیں کہ کس طرح میں نے ان کا رزلٹ لینا ہے، اور وہ پولیٹیکل نہ بھی ہو تو پیچھے کوئی اور بھی تو ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں ابھی بھی ایسا ہی ہے، وہ اناؤنس ہی کچھ اور کر دیتے۔ اتنا زبردست ویژن تھا اس شخص کا۔ میری آج کی جنگ میں اس سے لڑ رہا تھا، ہم آج تک اس کے جنگ لڑنے کو تیار نہیں۔ کوئی اپنی جان دے دے نا تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو اپنے سامنے تڑپتا دیکھے، اے اللہ تیری رضا پہ راضی ہوں، لیکن میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ چاہے مسلمانوں میں سے لوگ انہیں کہیں کہ امام حسین بڑے ضدی تھے، لیکن اس ثابت قدم ہستی نے ایک ایک کر کے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے جگر پاروں کو کٹتے دیکھا۔ کوئی کمپرومائز کیا؟ ہم آج بھی کمپرومائز کر رہے ہیں۔ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ میں مثال دیتا ہوں۔ پاکستان لا الہ الا اللہ کی گونج میں بنا تھا۔ بچے بچے کو یاد ہے، حالانکہ آپ میں سے کسی نے اپنے کانوں سے سنا بھی نہیں۔ بڑے بڑے لوگوں نے تقریریں بھی کی تھیں، آپ کو کسی کی تقریر کا ایک جملہ، شاعری بھی بڑی ہوئی تھی، اس شاعری کا ایک لفظ بھی یاد نہیں ہوگا،
ایک گمنام آدمی جس کے نام کا آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، اس کی نظم کا ایک مصرع ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے اس کے اندر جو برکت رکھی تھی، اس نے عوام کی اصل میں نمائندگی کی تھی، اس لیے اس کو برکت دے۔ لیڈر نہیں چاہتے تھے، عوام اسلام کے لیے الگ ملک چاہتی تھی، مسلمانوں کا ملک چاہتی تھی، اسلامی ملک چاہتی تھی، لا الہ الا اللہ کی گونج میں چاہتی۔ اگر اخلاص نہ ہوتا ان لوگوں کے اندر، عوام کی میں بات کروں، عوام کے اندر اخلاص نہ ہوتا تو میرے اللہ کو ان کے دلوں کے حال کا نہیں پتہ تھا۔ پھر 27 رمضان نزول قرآن کی رات کیوں نہ پاکستان کو آزاد کروایا؟ کہ حادثاتی طور پہ خود ہی ہو گیا اللہ کی مرضی کے بغیر؟ بولے نا، نہیں حادثاتی نہیں ہوتا۔ رب کی پلاننگ تھی، یہ اندر سے اب خالص ہیں۔ انہیں 27 رمضان کو نزول قرآن کی رات پاکستان دے دو، یہ پاکستان اور قرآن کو اکٹھا کر دے۔ اس لیے قائد محترم نے یہ کہا، جب انہیں کہا کہ تم تو وکیل ہو، دستور کی اہمیت کو سمجھتے ہو، تم بھی عام لوگوں کی طرح نعرہ باز ہو گئے ہو، تم نے دستور تو بنایا نہیں اور پاکستان کی رٹ نئی ریاست کی بات کرنی شروع کر دی ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں دستور بنانے کی ضرورت نہیں، 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ ہمیں دے گئے۔ اسے تم کہو کہ وہ دنیا دار تھا کہ اس نے رسول اللہ کی بات کہی ہے، اس نے اسلام کی بات کہی ہے، اللہ نے قائد بھی چن کر دیا۔ تم اسے کافر اعظم بے شک کہتے رہو، اس نے حقیقی مومن ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ جب کوئی خلیفہ بن جائے، میرے پاس کتنا منٹ ہے جی؟ وقت ہو گیا؟ میرا پروگرام یہ ہے جی کہ میں اس پورے چیپٹر کو تھوڑا تھوڑا کر کے مسلسل پڑھاؤں، تاکہ کم سے کم یہاں پر لوگوں تک بات تو پہنچے، جتنی میری استطاعت ہے میں اتنے کا مکلف ہوں۔ تو میں اتنی بات آہستہ آہستہ ہی کروں گا۔ اس کے اوپر سوالات اگر آپ کے پاس ہوں تو آج بھی کر سکتے ہوں، تو جا کے مختلف لوگوں سے گفتگویں کریں گے، تو وہ سوالات اگر اٹھا لیں تو وہ بھی آ کر مجھ سے کیجیے۔ تو اگلی بات انشاءاللہ اگلے ہفتے۔